دوستو ہم پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز میں پشاور کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم پشاور کی مکمل تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے جا کر دیکھ لیں۔ ویڈیو طویل ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس ویڈیو کے 2 حصے بنائے ہیں۔ دوستو پشاور کو ساؤتھ ایشیا کے چند سب سے قدیم ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7000 سال پہلے کی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور ایران کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے چلا آیا ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب وید دیومالا میں پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقے کو پشکلاوتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک ہندو مت کی اہم شخصیت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ 2 صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ سے 150 سال پہلے تک یونانی باختر بادشاہوں نے اس علاقے پر حکمرانی کی، اور اس کے بعد یونانی مملکت کے مختلف بادشاہ یہاں پر قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی، اور اس وقت آبادی کے لحاظ سے پشاور دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی اور پھر کشان حکمرانوں نے اس علاقے پر قبضہ کیے رکھا۔ کشان حکمران کنشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ اس علاقے کا بادشاہ بنا، اور اس نے پرشپورہ یعنی پشاور کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ کشان حکمرانوں کے دور میں بدھ مت اور زرتشت مذہب کے پیروکار لوگ حکمرانوں سے مشاورت کرنے آیا کرتے تھے، جس سے کشان حکمران ان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے بدھ مت مذہب کو قبول کر کے اس کو سرکاری درجہ دے دیا۔ حکمرانوں کی وجہ سے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، لیکن آبادی کی اکثریت زرتشت اور روحیت مذاہب کی ہی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنشک نے اس دور کی دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت بنوائی، جو بدھ مت کا اسٹوپا تھا، جس میں بدھ مت کی تعلیمات اور باقی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا۔ اس کی بلندی تقریباً 120 میٹر تھی، اور اس پر انتہائی قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ اسٹوپا آسمانی بجلی گرنے سے تباہ ہوا، جسے کئی بار مرمت کر کے ٹھیک کیا گیا، لیکن کچھ عرصے میں ہی اس کے تمام نام و نشان مٹ کر رہ گئے۔ اب اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی رہ گیا ہے۔ خراسان پر عربوں کے قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود غزنوی بنا، جس نے بعد میں دولت سامانیہ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی۔ محمود نے 999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو افغانستان سے آگے اس علاقے تک پھیلایا تھا۔ دراصل ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں بے شمار خون ریز جنگیں ہوئی تھیں، جن کا آغاز محمود غزنوی اور ہندو راجا جے پال کے درمیان جنگ سے ہوا تھا۔ جے پال کی مستقل خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں سے چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جے پال کی مدد کے لیے کچھ پٹھان تو تھے، لیکن ان کی حمایت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ بعد میں پٹھانوں کو جے پال کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا کہ وہ ہوس کا پجاری ہے۔ نومبر 1001 عیسوی میں جے پال کی محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، اور اسے عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سمیت اس کی ساری فوج قیدی بنا لی گئی۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود غزنوی نے پٹھانوں کو جے پال کا وقتی ساتھ دینے پر سزا تو دی، لیکن بعد میں ان سب کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا، جس کے بعد وہ سب محمود کے وفادار ساتھی بن گئے، اور کئی محاذوں پر محمود غزنوی کی زندہ دلی سے مدد کی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں افغان شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دور میں دلی سے درہ خیبر کے راستے سے ہوتی ہوئی کابل تک پہنچنے والی شاہراہ تعمیر کروائی گئی۔
بعد میں مغل بادشاہوں نے پشاور شہر پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر موجودہ ازبکستان سے ہوتا ہوا پشاور پہنچا تھا اور 1503 میں وہاں قلعہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ بابر کے پوتے اکبر بادشاہ نے اس شہر کا نام پرش پورا سے پشاور رکھ دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیاء، مشائخ، اساتذہ، معمار، سائنسدان، سپاہی اور تاجر غول در غول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت میں پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجرکاری اور باغات اگانے کے مہم کی وجہ سے یہ شہر پھولوں کا شہر قرار پایا۔ خوشحال خان کھٹک جو مشہور افغان پشتون شاعر تھے، پشاور کے نزدیک ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کی زیادہ تر زندگی پشاور سے ہی وابستہ رہی۔ افغان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے خوشحال خان کھٹک مغل بادشاہوں کے لیے مستقل درد سر بنے رہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب یہاں پر مغلوں کے زوال کے بعد ناصر شاہ کی حکومت قائم تھی، پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1747 میں پشاور کو افغان درانی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جس پر احمد شاہ درانی نے حکومت کی تھی۔ 1776 میں احمد شاہ درانی کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا اور بالا حصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں نے بھی قبضہ کیا تھا، لیکن بعد میں افغان درانیوں کے ایک بڑے لشکر نے پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن بہت جلد سکھوں نے حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا، جس کے بعد اس شہر کے زوال کا دور شروع ہوا۔ مغل سلطنت کے بہت سے مشہور باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر ایک اطالوی باشندے آویتا بائل کو اس علاقے کی حکمرانی دے دی گئی۔ اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں پشاور کی مشہور مسجد مہابت خان کو شہید کر دیا گیا۔ سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں سے لڑی گئی دوسری جنگ میں فتح حاصل کی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی بغاوت میں پشاور کے 4000 فوجیوں سے بغیر خون بہائے اسلحہ لے لیا گیا اور اس طرح پشاور اس دور کی خون ریزی سے بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا اور 1893 میں پشاور اور افغان سرحد کا تفصیلی نقشہ تیار کیا گیا تھا۔ برطانیہ نے پشاور شہر کے مغرب میں اپنی چھاؤنی بنائی اور اسے ہیڈ کوارٹر کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ کئی ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے، جن میں مسجد مہابت خان کی تعمیر و مرمت، ملکہ وکٹوریہ ہال جہاں پشاور کا عجائب گھر واقع ہے، اور مغربی تعلیم دینے کے لیے ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج بنائے گئے۔ پشاور میں غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جس کے باعث اپریل 1930 میں مقامی افراد کے ایک بڑے گروہ نے قصہ خوانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف برطانوی حکومت نے ناجائز قوانین بنا رکھے ہیں۔ برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے اور ان 400 شہداء کی یاد میں یہاں ایک یادگار بھی موجود ہے، جسے یادگار شہیداں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1947 میں پشاور پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ کچھ گروہوں نے ہندوستان کو بہتر سمجھا، لیکن عوام کی بھاری اکثریت خود کو ہندوستانی کہلوانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر اس معاملے کو ہوا دی جاتی تو شاید دنیا میں پشتونستان کے نام سے ایک اور ریاست بھی موجود ہوتی۔ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاست اور افسر شاہی میں بھی پشتونوں کو آنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ایوب خان جو ایک پشتون تھے پاکستان کے صدر بن گئے۔ پختونخوا ملت پارٹی نے پاکستان اور افغانستان سے علیحدگی کی باتیں جاری رکھیں، جس وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کافی دراڑیں پڑ گئیں۔ 1950 کے بعد تک پشاور دیواروں کے بیچ گھرا ہوا شہر تھا، جس کے 16 دروازے تھے۔ ان دروازوں میں سے کابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ وقت کے ساتھ شہری آبادی تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے آلودگی میں بہت اضافہ ہوتا رہا۔ افغان سرحد پر ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت بڑی تعداد میں ٹریفک بھی آتی تھی۔ 1980 میں افغان جنگ کی وجہ سے پشاور CIA، ISI، روسی اور امریکی جاسوسوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹرڈ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ آج بھی بہت سے افغانی مہاجر اس شہر میں غیر قانونی طور پر آباد ہیں،
لیکن حکومت پاکستان فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ان بیچارے افغان پناہ گزینوں پر اکثر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین جن کے پاس کوئی بھی شناختی دستاویزات نہیں تھیں، ان کی اب افغانستان میں کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ بہت سے افغان مہاجرین نے پاکستانی شہریت حاصل کر لی ہے اور اب وہ مستقل طور پر یہیں پر رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔